اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة علی الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من الآن الی آخر الزمان اما بعد۔ سورہ مبارکہ حجرات میں ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم سورہ مبارکہ حجرات کی 14 آیتیں مکمل کر چکے ہیں، اور 15ویں آیت میں آج کی ہماری ڈسکشن ہے۔ صرف اس لیے تاکہ جو آیات کا آپس کا کنیکشن ہے وہ آپ کے ذہنوں میں اسٹیبلش ہو جائے اور آپ پیچھے سے کنیکٹ ہو جائیں، میں صرف لاسٹ نہیں بلکہ اس سے بھی پچھلی آیت یعنی لاسٹ 2 ورسز کی تلاوت بہت تیزی سے کرتا ہوں، تاکہ وہ جو کنیکشن ہے ان کا وہ آپ کے لیے کلیئر ہوتا چلا جائے اور ہم اپنی آج کی آیت کی ڈسکشن تک پہنچ جائیں۔ ہماری ڈسکشن ظاہر ہے بہت سے اخلاقی باتیں ہو چکی، میں فرام دا بگننگ آف سورہ بات نہیں شروع کر رہا، لیکن ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، یعنی حضرت آدم اور بیوی حوا سے بنایا، وجعلناکم شعوبا، اور پھر اس کے بعد میں نے تمہیں الگ الگ گروپس میں اور ٹرائبز میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا انٹروڈکشن کرا سکو، تمہارے پاس کچھ ڈفرینسز ہوں جس کی بنیاد پہ تم دوسرے سے الگ ہو جاؤ اور اسے اپنا انٹروڈکشن دے سکو۔ اور یہ جو ڈفرینسز ہیں کہ تم الگ الگ گروپس میں ہو، الگ الگ علاقوں میں ہو، الگ الگ زبانیں بولتے ہو، الگ الگ رنگتیں رکھتے ہو، یہ سپریمیسی کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اس میں کوئی ایک گروپ کسی اور گروپ پر سپیریئر نہیں ہے، یہ تو صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا انٹروڈکشن دے سکو۔ دین واٹ از دا کرائیٹیریا آف سپریمیسی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک صاحب عزت، کرامت، مقام، منزلت، بافضیلت وہ ہے جو تقوی سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو تقوی از دا کرائیٹیریا۔ تو یہاں سے ہماری بحث آگے بڑھی کہ انسان میں تقوی کیسے آتا ہے۔ تقوی از ریزلٹ آف ایمان، تقوی از اے پروڈکٹ آف ایمان۔ جب میرے دل میں ایمان بھر جائے گا، اور لاسٹ ڈسکشن میں ہم ایمان اور اسلام کو ڈفرینشیٹ کر چکے کہ اسلام میں زبان سے کہتا ہوں، ایمان میں دل کی گہرائی سے اس میں بلیو کرتا ہوں۔ جب میں دل کی گہرائی سے بلیو کروں گا کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہی از مائی ماسٹر، ہی از مائی کریٹر، وہی مجھے پال رہا ہے، وہی مجھے رزق دے رہا ہے، دین آئی ہیو ٹو اوبے ہم، اور وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، تو مجھے پھر میرے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوگی کہ میں پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤں۔ ایک تو آلریڈی اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جس کی وجہ سے آئی ہیو ٹو اوبے ہم، اور سیکنڈلی یہ کہ ہی کین پنش می ایز ویل اف آئی ڈو ناٹ اوبے ہم۔ تو یہ جو فیلنگ آتی ہے کہ پھر مجھے اللہ کی بات ماننی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ مجھے پنش کرے، دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی نیم تقوی۔ اسی کو ہم تو تقوی کا نام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ فیلنگ ہو کہ مجھے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، which will result in عمل، in action، ہمارے ایکشنز پھر اس کے اکارڈنگلی ہوں گے کہ اللہ کو میں ناراض نہ کروں۔ تو جب ورس نمبر 13 میں تقوی ڈسکس ہوا اور تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے کرائیٹیریا سیٹ کیا فضیلت کے لیے، تو نیکسٹ ورس نمبر 14 اس بات کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ تقوی آتا کہاں سے ہے؟ تقوی نکلتا ہے ایمان سے۔ سو ورس نمبر 14 ہمیں ایمان کے بارے میں بتاتی ہے کہ دیکھو ایمان از سم تھنگ ایلس اینڈ اسلام از سم تھنگ ایلس۔ قالت الاعراب آمنا، یہ جو عرب آ کے پروفیٹ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے دنیا کے 4 فائدوں کے لیے، تو قل لم تؤمنوا، پروفیٹ ٹیل دیم کہ تم تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے، اور یہ جو تم لے کر آئے ہو ولکن قولوا اسلمنا، دیٹ از اونلی اسلام، دیٹ از ناٹ ایمان۔ پھر ایمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو اب تک تمہارے دلوں کے اندر آیا ہی نہیں، تو ایمان از اے نیکسٹ لیول، تم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تم، اور وہاں پہنچنے کی نشانی کیا ہے؟ ہاؤ ول آئی نو کہ میرے اندر ایمان آ چکا ہے یا نہیں آ چکا؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو دس از اے سائن کہ ہاں جی آپ اپنے دل کی گہرائی سے ان میں بلیو کر رہے ہیں
اور انہیں اوبے کریں. اینڈ ان دس کیس اف یو آر اے مؤمن دین یو شوڈ ہیو ہوپ اباؤٹ یور فیوچر, اباؤٹ ہیئر آفٹر, کہ تمہیں وہاں پہ بڑا ثواب ملنے والا ہے, پھر اللہ تمہیں تمہارے کسی نیک عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے ثواب میں. بٹ اف یو آر اونلی مسلم ناٹ مؤمن دین ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ثواب دے گا, کیونکہ اسلام پر ثواب نہیں ملتا, اسلام پر آخرت کے بینیفٹس نہیں ملتے, اسلام پر صرف دنیا کے بینیفٹس ملتے ہیں. تم پاک ہو, تمہیں قبرستان میں دفنا سکتے ہیں, تمہاری مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے, تم مسلمان سے انہیریٹنس میں چیزیں لے سکتے ہو, اور اس قسم کے احکامات. ان اللہ غفور الرحیم. اور اگر تم نے پہلے غلطی کر بھی لی ہو اور اب تم ایمان کی منزل اور لیول کو آ چکے ہو, اس لیول تک آ چکے ہو, then don't be afraid about your past. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. اچھا, یہاں پر before I start the new verse جو کہ ہمارے آج کے ڈسکشن کا ٹاپک ہے, ایک بات ذہن میں رہے, whenever Allah says کہ I will forgive you, don't worry about your past, تم اگر اب سے صحیح ہو جاؤ گے اور سیدھے راستے پہ چل پڑو گے تو میں پیچھے کی معافی تمہیں دے دوں گا. keep this in your mind کہ وہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلاص, مثال کے طور پہ میں نے پاس میں 10 لوگوں کی چوریاں کی تھیں اور اب مجھے ہدایت مل گئی کہ نہیں یار چوری بہت بری بات ہے, اب میں چوری کرنا چھوڑ دیے تو اللہ میرا پاسٹ معاف کر دے گا, یعنی خلاص اب مجھے کچھ نہیں کرنا. اللہ میرے پاسٹ کو معاف کر دے گا ان بریکٹ. دیر آر سم کنڈیشنز جس میں سے موسٹ امپورٹنٹ از کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے وچ آئی کین کمپنسیٹ, آئی ہیو ٹو, پھر مجھے معافی ملے گی. The forgiveness is conditional. میں نے اگر وہ کمپنسیشن کر دی then I will get the forgiveness from Allah. تو میں نے وہ جو 10 لوگوں کی چوری کی ہے, اب میں آج سے اچھا مومن بن جاؤں اور دل کی گہرائی سے مومن بن جاؤں, رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لوں, حج عمرے کرنا شروع کر دوں, تو وہ 10 کو مجھے ان 10 کی جو میں نے چیزیں چرائیں ہیں انہیں ریٹرن کرنی ہے. پھر یہ اللہ کی معافی ہے جو مجھے ملے گی, اور آگے میں اپنا عمل صحیح کروں, پیچھے کا اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر میں پیچھے جو میں کمپنسیشن کر سکتا ہوں وہ میں نے نہیں کی ہے تو یہ معافی میرے حصے میں نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جب بھی ہم اللہ کی معافی کی بات کرتے ہیں. اور کئی جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ جی اللہ معاف کر دے گا, تم اچھے ہو جاؤ, اللہ پاسٹ کو معاف کر دے گا. تو پاسٹ کو معاف کرنا از کنڈیشنل کہ آپ جو چیز, بعض چیزوں کی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی. فار ایگزامپل, خدا نخواستہ میں شراب پیتا تھا, اب میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں 10 سال پہلے شراب پیتا تھا, اب مجھے بہت برا لگ رہا ہے, میں اللہ سے میں ریگریٹ کر رہا ہوں, اللہ کے سامنے رو رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں, اللہ معاف کر دے گا اور پاسٹ کو بھی معاف کر دے گا. اب اس میں کچھ کمپنسیشن کا ہو نہیں سکتی. لیکن جیسے میں نے اگزامپل دی, میں نے 10 لوگوں کے پیسے چرا لیے تھے, ان کے پیسے کھائے ہوئے تھے, تو وہ مجھے میں ریٹرن کروں, آئی کین ڈو دس. تو یہ مجھے کرنا پڑے گا ٹو گیٹ دا فارگیونیس فرام اللہ. آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی جو آج کی ڈسکشن کی آیت ہے, اگین پیچھے سے ریلیٹڈ تقویٰ پہ بات ہوئی ورس نمبر 13 میں. تقویٰ از اے ریزلٹ آف ایمان. تو ورس نمبر 14 میں ایمان اور اسلام کو ڈفرینشیٹ کیا کہ دیکھو, ڈو ناٹ تھنک کہ اگر تم بول دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دین یو آر مؤمن. نو نو نو, یہ کہنا ول میک یو مسلم. ورس نمبر 15 میں معذرت چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے کہ بھائی مومن, ایمان یہ ہوتی کیا چیز ہے, کیا ایمان, سچا ایمان کسے کہا جاتا ہے جو تمہیں پیورلی مومن بنا دے گا. اور جیسا کہ پھر ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ ایمان کی بیس پر تمہیں ثواب ملنا ہے قیامت میں. آخرت کے بینیفٹس سارے ایمان لے کر آتے ہیں, دنیا کے بینیفٹس اسلام لے کر آتے ہیں. تو میں آیت پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اور ہم اسے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون, صرف اور صرف مومن یہ ہیں. دیکھیں, انما کا مطلب ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی, صرف اور صرف, یعنی یہ باتیں جن لوگوں میں ہیں نا, they have the right to name their selves مومن. جن میں یہ کریکٹرسٹکس جو ابھی ہم بتانے لگے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کری نا, they do not have the right to name their selves مومن. وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں. مومن وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں. انما المؤمنون, صرف اور صرف مومن کون ہے؟ پہلی بات, الذین آمنوا باللہ, جو اللہ پر ایمان لے کر آئے, اقرار نہیں کیا صرف زبان سے, دل کی گہرائی سے. they believe in Allah, they trust in Allah, وہ یقین رکھتے ہیں بڑا مضبوط کہ اللہ ہے. اور پھر ظاہر ہے اللہ کی صفات, اللہ ہے, اللہ عالم ہے, اللہ قادر ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے. وَرَسُولِهِ, اور اللہ کے بھیجے ہوئوں پر بھی ایمان لائیں. اور اگین یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی, اللہ کے بھیجے ہوئے صرف 1,24,000 نبی نہیں ہیں, 12 اماموں کو بھی اللہ نے ہی چوز کیا ہے.
یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تو the prophet and his successors وہ بھی اسی کے انڈر میں، اسی کے شیڈو میں آئیں گے، اسی کے امبریلا کے انڈر میں آئیں گے. تو وہ رسول پر اور ہر رسول کے جو سکسیسرز ہیں ان کو ماننا بھی رسول کو ماننے کا پارٹ ہے. تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اچھا ایک دفعہ مان لیا تو یہاں پہ دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہو سکتا ہے میں واقعی دل سے میں نے بلیو کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از the prophet، اللہ نے انہیں ایز اے میسنجر بھیجا ہے. لیکن سال 1.5 سال گزرا، مجھے ڈاؤٹ ہونے لگ گیا، یار پتہ نہیں بھیجا بھی ہے کہ نہیں بھیجا، سچ مچ میں یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا پھر وہ نعوذ باللہ خاکم بدہن ہی از لائنگ کہ وہ ایویں کہہ رہے ہیں جسٹ تاکہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں اور ٹو گیٹ سم پوزیشن ٹو گیٹ دا گورنمنٹ، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ادروائز انہیں اللہ. مجھے ڈاؤٹس آئیں. تو یہ نہیں ہوتا ایمان، دس از ناٹ ایمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم لم یرتابوا، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جو یہ عقائد کا پورا پیکج ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد ذرہ برابر بھی اس میں ڈاؤٹ نہ آئے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں شک نہ آئے. اگر شک آ رہا ہے بار بار اٹ مینز کہ آپ کا یقین یو آر ناٹ آن 100%، مے بی یو آر آن 95%. اسی وجہ سے وہ 5% ایک دم اچھلتا ہے اور آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے. پھر آپ اسے کلیئر کرتے ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر کچھ مہینے گزرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی انیوژل انسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر وہ جو 5% ہے وہ ایک دم اچھل کے آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ لے کر آتے. If you are on 100% of your iman, you will never doubt Allah or Rasul or Imam. And if we find about someone کہ وہ اللہ پر یا نبی پر یا امام کے بارے میں ڈاؤٹ کر لیتا ہے then it is a sign کہ اس کے دل میں 100% اللہ رسول امام پر ایمان نہیں ہے. وہ may be 90% ہو، may be 95% ہو، may be 80% ہو، we don't know, but that is not 100%. This is what we surely know. ہمیں پکا پتہ ہے یہ بات. تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے انما المؤمنون، صرف اور صرف یہ مومن کہلانے کے حقدار ہیں اور یہی قیامت میں ثواب لینے کے حقدار ہیں جو اللہ اور رسول پر اور جو ہم نے بولا پورا ایمان کے پیکج کو ایکسیپٹ کریں اور کبھی بھی اس کے بارے میں شک نہ کریں، ڈاؤٹ نہ کریں کسی بھی موقع پر. اب اگین بریکٹ میں اس کا مطلب اگر کوئی ہمیں کسی موقع پر ڈاؤٹ کرتا نظر آئے اللہ کے بارے میں یا پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں تو پھر اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے. یا نبی کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ نبی ہیں بھی کہ نہیں. آپ کو پتہ ہوگا بہت سے لوگ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے ایسا کہ فار ایک مثال کے طور پہ یا اسپیشلی آئی وڈ سے کہ غدیر کے اعلان کے بعد بعض لوگ آئے کہ جی یا رسول اللہ آپ نے اپنے کزن کو ہی اپنا سکسیسر بنا دیے، وی ڈاؤٹ کہ یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کیا یا اپنی طرف سے کیا. تو یہ دس ڈاؤٹ شوز کہ یہ شروع سے ہی پکا مومن نہیں تھا، یہ مسلمان تھا مومن نہیں تھا. اس ڈاؤٹ نے آ کے اس بات کو میرے اور آپ کے لیے کلیئر کیا. یا امام کے بارے میں، اور اسپیشلی یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے نارملی ہم لوگ پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں، لیکن آج بہرحال ہم ایکسپلینیشن پہ ہی شروع ہو گئے. یہ بات میرے اور آپ کے زمانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ رہ رہے ہیں اپنے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں، اور غیبت کے زمانے میں اتنے ڈاؤٹس آئیں گے مومنین کو، یہ اہل بیت خود بیان فرما کے گئے ہیں احادیث میں. اور غیبت کی بہت ساری اللہ کی علم میں وجوہات ہوں گی، وی ڈونٹ نو آل آف دیم، لیکن جو بعض روایات میں بیان ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیبت ہے ہی اس لیے تاکہ مومنین فلٹر ہوتے رہیں، کہ جو بالکل پیور مومن ہے نا، جن کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی امام کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں آنا، وہ رہ جائیں گے اینڈ تک، امام کے ظہور تک. باقی جو 98% 99% والے ہیں، غیبت کی ڈیوریشن اتنی لمبی ہو جائے گی کہ کہیں نہ کہیں ان کے بھی دل میں ڈاؤٹ آ جائے اور یہ اس خالص ترین لوگوں کی لسٹ سے باہر ہو جائے. تو میرے اور آپ کے یہ بڑا امتحان کا زمانہ ہے، اور یہ روایات میں آیا کہ لوگ زمانے کے امام کے بارے میں شک کریں گے کہ پتہ نہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اتنا طولانی کر دیا کہ مومنین کے دلوں میں، مومنین تو نہیں یعنی جو پکے مومن ہیں ان کا تو کبھی نہیں شک پیدا ہوگا، لیکن جو کچے مومن ہم کہہ لیں یا جو مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، وہ ایکسپوز ہو جائیں گے کسی نہ کسی لیول پہ جا کے کہ ان کے دل میں امام کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں امام ہیں بھی کہ نہیں، ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے. یہ ڈاؤٹ انہیں ایکسپوز کر دے گا کہ یہ مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں. خیر،
اور کیا نشانی ہے پکے مومن کی؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ اپنا اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کریں گے اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کریں گے. یہ پیور مومنین کی نشانی ہے جو اصل مومن ہے. یعنی جب خدا کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آئے گا تو انسان کو اپنے اس دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. جن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان میں ٹاپ پر آتی ہے اس کی جان اور اس کا مال. اس کی جان اور اس کا مال. میں اپنا مال بچانے کے لیے بہت سے انسان اپنا مال بچانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کرتے. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے، وہ پتہ نہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں اوپر نیچے اپنے ریکارڈز کو ٹیمپر کرتے ہیں، یا اس کو مثال کے طور پہ اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں، یا کوئی بھی طریقہ اپناتے ہیں کہ جی میں ٹیکس سے بچ جاؤں. یہ ٹیکس میں بچنے میں کے اندر اس کا روٹ کیا ہے کہ وہ اپنا مال بچانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا مال گورنمنٹ کو نہ دوں. اسی طرح انسان اپنا مال بچانے کے لیے بہت جگہ جھوٹ بولتے. اسی طرح انسان اپنا مال بچانے کے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط. آف کورس یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، یا گورنمنٹ کے جو لاز ہیں انہیں فالو نہ کرنا یہ غلط ہے. لیکن یہ انسان کی مال سے محبت ہے کہ وہ بہت دفعہ غلط کام بھی کر جاتا ہے تاکہ میں اپنا مال بچا سکوں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو پکا مومن ہوگا جب اللہ کی راہ میں اس کے مال کی ضرورت پڑے گی تو جو اس کی اگر اس کے دل میں اللہ بستا ہے نا تو اللہ سے اس کی محبت زیادہ اسٹرانگ ہوگی، مال سے اس کی محبت کم ہوگی. the result will be کہ وہ جب اللہ کو اس کے مال کی، اللہ کو تو یقیناً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم ایسے کہتے ہیں یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے میں اس کے مال خرچنے کی ضرورت ہے، تو ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اس کو بھی ہے، لیکن اس کو اللہ سے اتنی اسٹرانگ محبت ہے جو مال کی محبت سے زیادہ ہے. یہ اپنا مال قربان کر دے گا اللہ کی محبت کی خاطر، اپنے مال کو سیکریفائز کرے گا اللہ کی محبت کی خاطر. اچھا، اب تو جو پیور مومن ہے، جو سچا مومن ہے، جو مسلمان نہیں ہے بلکہ دل سے مومن ہے، جب اللہ کی خاطر مال خرچنے کا موقع آئے گا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کا دل نہیں چھوٹا نہیں ہوگا، وہ بڑے کمفرٹیبلی اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ دے گا، بہت کمفرٹیبلی، کیونکہ اسے اللہ سے محبت اتنی زیادہ. تو دس از اے سائن کہ ہم سچے مومن ہیں یا نہیں. کیا اللہ کی راہ میں جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے آر وی ویری ویری کمفرٹیبل؟ کہ اگر میرے پاس ہیں پیسے اور کوئی ایسا فار ایگزامپل کسی جگہ ہے، مسجد بننی ہے، امام بارگاہ بننی ہے، فار ایگزامپل کوئی غریب بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، دین کی بکس چھپنی ہے، کوئی بھی ایسا جو اللہ سے ریلیٹڈ کام ہے، میں بڑی کمفرٹیبلی پیسہ دے دیتا ہوں، تو یہ سائن میرے اندر ہے اچھا پکا مومن ہونے کا. اگر میں ہیں پیسے اور میں سوچ رہا ہوں دوں کہ نہ دوں، دوں گا میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میرا بینک بیلنس اس لیول سے نیچے آ جائے، اس کا مطلب یہ پیسے کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. یہ اس کا مطلب میں مسلمان تو ہوں لیکن اب تک مومن نہیں ہوں. اچھا، اب ہمیں مال سے محبت ہوتی ہے. ایک چیز ہے جسے ہم عام انسان اپنی دنیا میں مال سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، اور وہ ہے ہماری جان. یہی انسان جو بڑا کنجوس ہے، جس نے بہت پیسہ جمع کر کے بہت بینک بیلنس بنا لیے، جو نہ چیریٹی کرتے نہ کسی کی مدد کرتے بیکاز ہی لوز ہز منی ہز ویلتھ، اسی بندے کی جب ہیلتھ خراب ہوتی ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دا منی، پھر وہ پورا پیسہ خرچتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے. وچ مینس کہ ہمیں سب سے زیادہ پیسے سے محبت ہے، بٹ دیر از سم تھنگ جسے ہم پیسے سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، وہ ہے ہماری جان. اللہ نے دونوں کو مینشن کر دیا. پہلے کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، دیکھو پیسہ تمہیں بہت پسند ہے، اگر تم سچے مومن ہو اور تم سچے دل کی گہرائی سے اسلام کو اور اللہ کو مانتے ہو تو تم اللہ کی خاطر پیسہ دے دو گے، اسے سیکریفائز کر دو گے. پھر اللہ نے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور اس سے زیادہ جو چیز مجھے پسند ہے اس کو مینشن کیا کہ دیکھو تمہیں تمہاری جان تو پیسے سے بھی زیادہ پسند ہے، تم اپنی جان بچانے کے لیے پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہو، لیکن اگر تم پکے مومن ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہوگی کہ تم ناٹ اونلی اپنا پیسہ، اپنی جان بھی اللہ کی خاطر دینی پڑے گی تو دے دو گے. اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی جان بھی دے دے. اور ظاہر ہے اللہ کی خاطر جان دینے کا جو سب سے پرومیننٹ اور اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا موقع ہو اور جہاد کرنا پڑے. اور یہ بات میرے اور آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جو جہاد ہے جس میں میں نے اور آپ نے اپنی جان قربان کرنی ہوتی ہے،
وہ نبی یا معصوم امام ہی کے آرڈر سے ہوتا ہے. وہ مثال کے طور پہ 2 گروپس کی لڑائی ہو گئی تو یہ جہاد نہیں ہو جاتا. جب نبی یا امام مجھے آرڈر دیں تب وہ جہاد بنتا ہے. اور ظاہر ہے آج کے زمانے میں غیبت کا زمانہ ہے, تو اگر جو فقیہ ہے, جو اہل بیت کی احادیث سے احکام الہی کو نکال کر مجھ تک پہنچانے والا ہے, وہ اہل بیت کی احادیث سے یہ رزلٹ نکالے کہ ان دس اسپیسیفک سچویشن ہمیں اپنی جان کا قربانی بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ جو کہ بہت ہی ایکسیپشنل موارد ہیں, ایسا بہت نارملی ہوتا نہیں ہے. یعنی موسٹلی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں اپنی جانیں بچا کر زمانے کے امام کے ہی لیے رکھتی ہیں کہ جب مولا آ کر حکم جہاد دیں گے تو ہم یہ جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں, ورنہ بہت ریئر صورتحال ہوتی ہے آج کے اور غیبت کے زمانے میں جب یہ جان قربان کرنے کا مرحلہ آئے. بٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس از, جو ابھی ہمیں پریکٹیکلی اگر جان قربان کرنی نہیں بھی پڑ رہی تو ہمارا جذبہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمیں جان قربان کرنی پڑ بھی جائے تو میں اللہ کی خاطر اپنی جان کو نہ رکھوں کہ اللہ میں تو مر جاؤں گا, نہیں میں کیسے جان دوں. میں اتنا اللہ سے اپنی محبت کو اور اپنے رشتے کو اسٹیبلش کر کے رکھوں, اسٹرانگ کر کے رکھوں کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے جان دینی پڑے تو میں نہایت ہی کمفرٹیبلی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دوں. اور پھر آیت فرماتی ہے, یہاں پہ نشانیاں پوری ہو گئیں, میں پھر سے آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک سیکوینس آپ کے ذہن میں بن جائے. انما المؤمنون, صرف اور صرف جو مومن ہیں وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں. ان ادر ورڈز جو اس پورے پیکیج کو بلیوز کے اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے اپنے دل سے. ثم لم یرتابوا, پھر اس میں وہ ڈاؤٹ بھی نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم, اور پھر اللہ کی راہ میں اگر اپنے پیسے سے جہاد کرنا پڑے اور اپنا پیسہ قربان کرنا پڑے, they do not care, they do not hesitate, they do it. وانفسہم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اگر انہیں اپنی جانوں کی بھی قربانی پیش کرنی پڑے تو they will be completely fine with that. اولئک ھم الصادقون, یہی سچے ہیں. کیا مطلب سچے ہیں؟ وہ سب سے پہلے گروپ نے آپ کو یاد ہوگا قالت الاعراب آمنا, ایک گروپ نے آ کے کلیم کیا تھا نا ہم ایمان لے کر آئے. اللہ نے کہا تھا نہیں بھائی ایمان نہیں, ابھی تو آپ اسلام لے کر آئے ہیں, ایمان لانے کے کلیم میں آپ سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آئے ہیں. کون ہے جو اپنے ایمان لانے کے کلیم میں سچا ہے؟ یہ لوگ جو اس عقائد صحیحہ پر بلیو رکھتے ہیں, ان میں کسی قسم کا شک نہیں کرتے, اللہ کے لیے دنیا کی اپنی عزیز ترین اور قیمتی ترین چیزیں جان اور مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ سچے ہیں اگر یہ کلیم کریں کہ ہم ایمان لے کر آئیں. یس, یہ لوگ ایمان لے کر آئیں, یہ اپنے اس کلیم میں سچے ہیں. اب میرا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے, لیکن میں صرف اس کا ایک دوسرا منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ قرآن ہی میں موجود ہے. اور آپ کو یاد ہو جو ہمارا بالکل پہلا لیکچر تھا تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بہت دفعہ ہم قرآن ہی کی کوئی اور آیت لے کر آتے ہیں تاکہ پکچر ہمارے لیے مکمل ہو جائے. اس گروہ کے بارے میں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اپنی جان مال سب اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں اس کلیم میں اور یہ پکے پکے مومن ہیں. تو کوئی جھوٹے بھی ہوتے ہیں کلیم میں؟ یس بالکل ہوتے ہیں جھوٹے کلیم میں. وہ کون ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں کلیم میں؟ قرآن ہی سورہ منافقون پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, اے پروفٹ اگر آپ کے پاس منافق آتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں منافق؟ Who is منافق؟ اللہ تعالیٰ is giving us the definition of منافق. قالوا نشہد انک لرسول اللہ, وہ آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی یہ بات تو سچ ہے, اللہ بھی کہہ رہے واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, یہ جو جھوٹی آ کر آپ کے سامنے گواہیاں دے, یہ جو منافق آپ کے سامنے آئے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا مطلب یہ دل سے آپ کو پروفٹ نہیں مانتے, صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پروفٹ ہیں. تو جو دل سے نہ مانے اور صرف زبان سے اللہ کو اللہ اور نبی کو نبی کہے, ان المنافقین لکاذبون, قرآن کہہ رہے کہ they are liars in their claim, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اس کلیم میں. اور جب کوئی دل سے اللہ اور رسول کو مان لے اور شک بھی نہ کرے اور اپنی جان مال سب ان پر قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے, اولئک ھم الصادقون, اللہ کہہ رہے کہ یہ سچے ہیں اپنے کلیم میں اور یہ سچ میں آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک تصویر یہاں پر میں مکمل کرنا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ کچھ سچے ہیں اس کلیم میں جو کہ ہم نے اس آیت میں ڈسکس کیا سورہ حجرات کی آیت میں, اور ان کے مد مقابل کچھ جھوٹے ہیں اپنے کلیم میں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ منافق ہیں جو کہ
جھوٹے ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ ڈسکشن آیت نمبر 15 میں مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی رہی تو 3 ہی آیتیں اس سورہ کی رہ گئی ہیں، اور ہمارے پاس انشاءاللہ مزید 2 سیشنز ہیں جس میں ہم ان 3 آیات کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے اللہ کی مرضی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیف بھائی، کیف صاحب، ہاں جی کیف، اٹھ جا بھائی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔